بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے اس چینل میں آج یہ درس حدیث کا دوسری حدیث ہے اور دوسری ویڈیو ہے، اور اس دوسری ویڈیو کے اندر بھی جو آخری ہم نے حدیث پیش کی تھی وہ کتاب الرقاق سے متعلق تھی۔ رقاق ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہ باتیں پیش کی جن باتوں میں صحابہ اکرام کا دل جو ہے وہ آخرت کے لیے نرم ہو گیا۔ تو اس سلسلے کی آج دوسری حدیث ہے۔ دوسری حدیث کو سننے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اور نیت درست کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحابہ اکرام کے سامنے پیش ہوئیں ان احادیث کو صحابہ اکرام نے سنا اور پھر اس کا فیض حاصل کیا، تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے فیض جیسا فیض عطا فرمائے، یا اس فیض کے ذرات میں سے کچھ ذرات جو ہے وہ ہمیں ضرور نصیب فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں وہ مشکات کی حدیث ہے، اور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا تیسرا حصہ داخل ہوتا تو رات کو تیسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ اعلان فرماتے ہیں۔ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے حصے میں یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ بلا دینے والا وقت قریب آ چکا ہے، بھونچال دینے والا وقت قریب آ چکا ہے، زیادہ تباہی دینے والا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ حدیث کی اصطلاح میں یا عربی زبان میں اس کو نفخہ کہا جاتا ہے، اور نفخہ کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کے رونما ہونے کو۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہو جائے، جب قیامت واقع ہوگی تو پہلے ایک بہت بڑا بھونچال آئے گا، پھر اس سے خوفناک منظر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کے جو واقع ہونا ہے یہ اپنی ساری جتنے بھی اس کے مضمرات ہیں اس کے ساتھ واقع ہوگی۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب کسی نیک شخص کی موت آتی ہے تو اس کے ساتھ زمین جو ہے وہ کس طرح سے سلوک کرتی ہے، اور کافر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کے ساتھ زمین کیا سلوک کرتی ہے، اور جب مومن بندہ جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تم تھے، اور میرے لیے جو ہے میں تمہارے ساتھ کس طرح کے راحت کے معاملات کرتی ہوں وہ تم دیکھ لو گے۔ اور پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کے لیے تا حد نگاہ جو ہے جنت کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اس قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور اس کے لیے تمام جتنے بھی راحت کے اسباب ہیں ان اسباب کو جو ہے مہیا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے جس طرح سے کسی عزیز کسی کے پاس کوئی مہمان آیا ہو اور بہت ہی زیادہ محترم اور معزز ہو۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے دنیا کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں پر تو جو اکراز اور اکرام اور اعزاز و اکرام ہوگا وہ اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے جو ایمان نہ لانے والا ہے،
اس کے متعلق آتا ہے کہ خبر اس کو کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے مبغوض ترین بندے جو ہے وہ تم تھے، اور پھر اس کے بعد کہتی ہے اب تو میرے قبضے میں آ گیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو یوں اشارے سے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر فرمایا کہ اس زمین جو ہے وہ دونوں طرف سے اس کو دھساتی ہے، اس کی پسلی کی جو ہڈیاں ہیں وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ اس طرح سے مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھس جاتی ہیں۔ تو یہ مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بیان فرمائے ہیں، اور ان مناظر کے متعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بھی ہمیں بار بار فرمایا ہے کہ موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، قبر کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، اور قبر کو یاد کرنے کے علاوہ فرمایا کہ قبر جو ہے وہ ہر روز پکارتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظر جو ہے وہ قبر کے، آخرت کے بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان مناظر پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان مناظر پر غور کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں مزید جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھنے سے ہمیں توفیق جو ملتی ہے اس کی سبب سے ہمارے لیے جنت کے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ گزارشات تھی، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔